بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج کو بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے مصر کے قریب ایک مقام سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت ہی اعلیٰ اور زبردست خوشبو آنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ خوشبو کیسی ہے؟ جواب ملا کہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ مشاطہ اور اس کی اولاد کی قبر سے آ رہی ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کا قصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا کہ مشاطہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ تھی۔ وہ خفیہ طور پر اسلام قبول کر چکی تھی۔ ایک دن فرعون کی لڑکی کو کنگھی کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے اتفاقاً کنگھی گر گئی۔ وہ اٹھانے لگی تو اس کی زبان سے بے ساختہ بسم اللہ نکل گیا۔ اس پر شہزادی نے کہا کہ تو نے آج عجیب کلمہ بولا، رب تو میرے باپ فرعون ہی ہیں، تو پھر تم نے یہ کس کا نام لیا؟ خادمہ نے جواب دیا، فرعون رب نہیں بلکہ رب وہ اللہ ہے جو مجھے اور تجھے اور خود فرعون کو روزی دیتا ہے۔ شہزادی نے کہا، اچھا تو میرے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں ہاں، میرا، تیرا اور تیرے باپ سب کا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ شہزادی نے اپنے باپ کو بتایا تو وہ بہت غضبناک ہوا اور اس نے اسی وقت خادمہ کو اپنے دربار میں بلایا اور پوچھا گیا کہ تو میرے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ خادمہ نے کہا، میرا اور تیرا رب صرف اللہ تعالیٰ ہے جو بلندیوں اور بزرگی والا ہے۔ فرعون نے اسی وقت حکم دیا کہ تانبے کی جو گائے بنی ہوئی ہے فوراً اسے گرم کیا جائے، اور جب بالکل آگ جیسی ہو جائے تو اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈال دیا جائے اور آخر میں اسے بھی اسی آگ میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ وہ گرم کی گئی۔ جب وہ بالکل آگ جیسی ہوئی تو حکم دیا کہ اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈالنا شروع کرو۔ خادمہ نے کہا، بادشاہ میری ایک درخواست منظور کرو، وہ یہ کہ میری اور میرے ان بچوں کی ہڈیاں ایک ہی جگہ ڈال دینا۔ فرعون نے کہا، تیرے کچھ حقوق ہمارے ذمہ ہیں اس لیے یہ منظور ہے۔ اس کی دونوں بچیاں اس کی آنکھوں کے سامنے اس آگ میں ڈال دی گئی اور فوراً جل کر راکھ ہو گئی۔ پھر سب سے چھوٹے کی باری آئی جو ماں کی چھاتی کے ساتھ لگا ہوا تھا اور دودھ پی رہا تھا۔ فرعون کے سپاہیوں نے اسے گھسیٹا تو خادمہ کی آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اسی وقت زبان دے دی اور اس بچے کی زبان سے بآواز بلند نکلا، اماں جی افسوس نہ کر، اماں جی ذرا بھی پس و پیش نہ کر، حق پر جان دینا ہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ چنانچہ انہیں صبر آ گیا، اس بچے کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا اور ان کی ماں کو بھی اسی آگ میں ڈال کر مار دیا گیا اور ان کی ہڈیاں ایک ہی جگہ ڈال دی گئیں اور زمین خوشبو اگلنے لگی۔ تو ناظرین، اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب ایک ادنا سی خادمہ جو حق اور سچ پر ڈٹ گئی تو اللہ پاک نے اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عظمت عطا فرمائی، اور وہ ظالم فرعون جو ظلم پر ڈٹا رہا تو اللہ پاک نے اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عبرتناک بنا دیا۔ وہی ایک ہی زمین خادمہ کی عظمت میں خوشبو اگلتی رہی اور اسی زمین نے فرعون کو جگہ تک نہ دی۔